بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وآله وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ کنز الایمان. اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد ہوگا. سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے. تفسیر سیرات الجنان. وما من دابة فی الارض، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں. دابة کا معنی ہے ہر وہ جانور جو زمین پر رینگ کر چلتا ہو. عرف میں چوپائے کو دابتن کہتے ہیں، جبکہ آیت میں اس سے مطلقاً جاندار مراد ہے، لہذا انسان اور تمام حیوانات اس میں داخل ہیں. کسی جاندار کو رزق دینا اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ جانداروں کو رزق دینا اور ان کی کفالت کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لازم فرما لیا ہے، اور یہ اس کی رحم اور اس کا فضل ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں فرماتا. رزق کی ذمہ داری لینے اعلیٰ کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا تاکہ بندے کا اپنے رب عز و جل پر توکل مضبوط ہو، اور اگر وہ رزق حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرے تو ان پر بھروسہ نہ کر بیٹھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پر اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھے. اسباب صرف اس لیے اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فارغ رہنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتا. زمین کے جانداروں کو بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی غذاؤں کے محتاج ہیں، جبکہ آسمانی جاندار جیسے فرشتے اور حورین یہ اس رزق کے محتاج نہیں، بلکہ ان کی غذا تسبیح و تحلیل ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بندہ دن یا رات گزارتا ہے، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد دفن کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مستقر سے مراد ماؤں کے رحم، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں موت آئے گی. اور ایک قول یہ ہے کہ مستقر سے مراد جنت یا دوزخ ہے، اور مستودع سے مراد قبر ہے. کل فی کتاب مبین، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے. یعنی اس آیت میں جو جانداروں، ان کے رزق، ان کے ٹھہرنے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کا ذکر ہوا، یہ سب بیان کرنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے. معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں سب جانداروں کے رزق، ان کی جگہوں، ان کے زمانے اور احوال کی تفصیل مذکور ہے. ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھنے کی حکمت. خیال رہے کہ ہر چیز کا لوح محفوظ میں لکھا جانا اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بھول جانے کا خطرہ تھا لہذا لکھ لیا، کیونکہ بھول جانا اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، بلکہ اس لیے لکھا تاکہ لوح محفوظ دیکھنے والے بندے اس پر اطلاع پائیں. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوح محفوظ پر نظر رکھتے ہیں انہیں بھی ہر ایک کے مستقر اور مستودع کی خبر ہے، کیونکہ یہ سب لوح محفوظ میں تحریر ہے، اور لوح محفوظ ان کے علم میں ہے. لوح محفوظ کو مبین اس لیے فرمایا گیا کہ وہ خاص بندوں پر علوم غیبیہ بیان کر دیتی ہے. سبحان اللہ.